بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں حکیم شہباز احمد خان بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بات ہوگی قبض پر، کانسٹیپیشن پر، جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ قبض کی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ قبض جو ہے وہ انتڑیوں کی خشکی اور سستی کی وجہ سے اکثر قبض ہو جایا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو اتنا شدید قبض ہوتا ہے کہ پخانہ ایسے آتا ہے جیسے کہ بکری کی مینگنے ہو، اور جب اتنا خشک پخانہ آتا ہے تو مقد کا گوشت جو ہے وہ چھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبض کی وجہ سے بواسیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امراض قبض کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ قبض پہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو اس لیے صرف قبض کے بارے میں ہی بتایا جائے گا۔ تو قبض جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھتے ہیں کہ جیسے کہ چاولوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، نان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور گوشت خوری کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قبض جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جو کہ فروٹ تو کھاتے ہی نہیں اور پانی بھی بہت کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کام میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ پخانہ آیا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیت الخلاء نہیں جاتے، جس کی وجہ سے قبض جو ہے ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بواسیر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم جو ہے قبض ختم کرنے کے لیے، جن کو بہت زیادہ قبض ہو تو وہ فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پانی بھی زیادہ استعمال کیا کریں، اور خاص کر جو قبض کے مریض ہیں تو وہ فروٹ میں امرود اور ناشپاتی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس سے جب آپ لائف سٹائل میں چینجنگ لائیں گے تو قبض کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کہ قبض کے مریض ہیں وہ بیت الخلاء جانے کا ایک ٹائم مقرر کر لیں، چاہے پخانہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس وقت آپ بیت الخلاء جو ہے وہ لازمی جائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی قبض میں کو ختم کرنے میں بہت اہم رول ہوگا۔ تو اس کے مطابق جو ریمیڈی ترتیب دی گئی ہے وہ بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے نہ تو پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگا، نہ پیٹ میں درد ہوگی، اور نہ ہی الٹیاں آئیں گی، اور نہ ہی دل خراب ہوگا۔ تو ریمیڈی کی طرف جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جو چینل پہ نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سکمونیا، بلیک کلر کا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے سکمونیا۔ سکمونیا ولائتی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور دوسرے نمبر پر ہے شوگر یعنی کہ چینی، یہ بھی آپ نے 20 گرام ہی لینی ہے۔ اس کے بعد ہے فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ، یہ بھی آپ نے 3 گرام لینی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے تج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دار چینی کی طرح ہی لگ رہی ہے لیکن یہ دار چینی نہیں ہے، یہ ہے تج، اور یہ بھی آپ نے 3 گرام ہی لینی ہے۔ اور اس کے بعد ہے فلفل دراز یعنی کہ مگا، بڑی مرچ جو کالی مرچ ہے وہ ہے، یہ بھی آپ نے لینی ہے 3 گرام۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان پانچوں ادویات کو لے کے تو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے، اور گرینڈ کرنے کے بعد جنگلی بیر کے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہے، اور گولیاں جب خشک ہو جائیں تو اس کی ایک گولی رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ انشاءاللہ صبح کو اس کے ساتھ پخانہ آ جائے گا،
اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو کہ جلاب لیتے ہیں۔ قبض ختم کرنے کے لیے جلاب کا لینا انتہائی غلط ہے، کیونکہ جب انسان جلاب لیتا ہے تو پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اگلے 3-4 دن کے لیے پھر پخانہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے پھر قبض ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی انتڑیاں جو ہے 3-4 دن کے بعد پخانہ آنے کی عادی ہو جاتی ہیں، لہٰذا جلاب لینے سے پرہیز کریں اور فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، لائف سٹائل کو چینج کریں، ورزش کیا کریں، تو اور ٹائلٹ جو ہے وہ ٹائم پہ بیت الخلاء جو ہے وہ لازمی جائے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قبض سے نجات ملے گی۔ اسی کے ساتھ حکیم شہباز احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔